سم ٹائمز نا ہم اپنی بچیوں کو اتنی فریڈم نہیں دیتے اور نہ ہی ان کے ساتھ اتنے اچھے کھل کے خیالات کا اظہار کرتے ہیں کہ بیٹا آپ مجھ سے کون سی بات شیئر کر سکتی ہیں کون سی نہیں، یا پھر آپ نے ان کو نہیں بتایا ہوتا کہ آپ بھی ان کی فرینڈ ہیں یا پھر اپنی فرینڈ سمجھ کے وہ آپ کے ساتھ ہر بات شیئر کر سکتی ہیں، جس کی وجہ سے بچیاں پریشان ہوتی ہیں اور وہ اپنی باتیں جو ہیں باہر فرینڈس کے ساتھ شیئر کر لیتی ہیں، اپنے ٹیچرز کے ساتھ شیئر کر لیتی ہیں لیکن آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر پاتی۔ ایسا تب ہوگا جب آپ اپنی بیٹی کے ساتھ کنیکٹ ہوں گی۔ اگر آپ نے اپنی بیٹی کو نگلیکٹ کیا ہے یعنی کہ نظر انداز کیا ہے، آپ کے ساتھ آپ کی بچی کی وہ بانڈنگ نہیں ہے کہ وہ آپ کے ساتھ ہر بات کو ہے جو ہے شیئر کر سکے، یا پھر آپ کی بچی جو ہے 13 سے 14 سال کی عمر سے آگے گزر گئی ہے، یعنی کہ 15 16 17 سال کی بھی اگر ہو گئی ہے، تو بھی آپ لوگ اپنی بچیوں کے ساتھ ری یونین کر سکتے ہیں۔ آپ ان کو بتا سکتی ہیں کہ آپ ان کے ساتھ کتنا پیار ان سے یعنی کہ آپ کو ان کا کتنا خیال ہے، آپ ان سے کتنا زیادہ پیار کرتی ہیں یا ان کی کتنی کیئر کرتی ہیں۔ یہ ہر چیز آپ نے اپنی بچیوں کو بتانی ہوتی ہے ٹائم ٹو ٹائم، تاکہ ان کو ایک اچھی فرینڈ مل سکے اور وہ اپنی ہر بات جو ہے نا آپ کے ساتھ شیئر کر سکیں۔ تو آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ آپ نے اپنی بچیوں کے ساتھ اگر کنیکٹ ہونا ہے تو کس طرح سے ہو سکتی ہیں۔ تو سٹارٹ کر لیتے ہیں آج کا ولاگ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو نظر آئیں گے چنا، میں بنا رہی تھی چنے کا سالن اور مارننگ کا ٹائم ہے، ابھی میں نے بنا لیا ہوا ہے اور کچن بھی میں بالکل کلین کر لیا ہوا ہے، سارا کام کمپلیٹ ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو چنے بنانے کی ریسیپی بھی نظر آئے گی انشاءاللہ، اور آپ لوگوں کو میں بتاتی بھی چلوں گی کہ آپ لوگوں نے اپنی بیٹیوں کے ساتھ کس طرح سے ریکنیکٹ ہونا ہے۔ تو سٹارٹ کر لیتے ہیں آج کا ولاگ۔ مائی ٹاپک از ہاؤ ٹو کنیکٹ ود یور ڈاٹرز، یعنی کہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ، اپنی بیٹی کے ساتھ آپ نے کنیکٹ ہونے کے لیے کیا کرنا ہے۔ نمبر 1 پوائنٹ از بی اوپن مائنڈیڈ، شو انٹرسٹ ان دیئر انٹرسٹ، یعنی کہ اگر آپ کی ایک بیٹی ہے یا 2 بیٹیاں ہیں، آپ نے بی اوپن مائنڈیڈ رہنا ہے، یعنی کہ آپ لوگوں نے اپنے مائنڈ کو اوپن رکھنا ہے۔ آپ نے کبھی بھی اپنی بیٹیوں کے بارے میں نیگیٹو نہیں سوچنا۔ اگر وہ گھر میں آ کے، اگر وہ کو ایجوکیشن میں پڑھ رہی ہیں، تو آپ کو اگر وہ گھر میں آ کے اپنی کلاس کی یا اپنے اسکول کی کوئی ایکٹیویٹیز بتاتی ہیں اور ان میں بوائز کا بھی ذکر آتا ہے، تو کوئی بات نہیں، آپ نے بس اس کو سننا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اپنی بیٹیوں کو آپ نے سمجھا کے رکھنا ہے کہ بیٹا آپ نے بوائز کے ساتھ کس حد تک بات چیت کرنی ہے، اور اگر کوئی آپ کے ساتھ مذاق بھی کرے تو آپ نے کس حد تک آپ نے آگے سے رسپانس کرنا ہے، یا پھر آپ نے مذاق کو اتنا سیریس نہیں لینا، یا پھر آپ نے ان کے ساتھ زیادہ انڈلج نہیں ہونا، ٹھیک ہے۔ آپ نے یعنی کہ ایک فاصلہ بنا کے رکھنا ہے۔ بوائز اور گرلز جو ہوتے ہیں وہ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں، اس لیے آپ نے ان ساری چیزوں کو ذہن میں رکھنا ہے کہ جو ایک اچھی بیٹی کو رکھنی چاہیے۔ اپنی بیٹیوں کو کھل کے بتائیں سارا کچھ کہ آپ کے اندر اور بوائز کے اندر ڈفرینس ہے، اور آپ نے ان سے ایک فاصلہ بنا کے رکھنا ہے۔ اگر کوئی ہاتھ ملانے کی کوشش بھی کرے تو آپ نے نہیں ملانا بالکل بھی، اور وہ اچھی بچیاں نہیں ہوتیں جو بوائز کے ساتھ ہینڈ شیک کرتی ہیں یا پھر ان کے ساتھ مذاق وغیرہ کرتی رہتی ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ اپنی بچیوں کو شروع سے ہی سمجھا کے رکھیں گی تو انشاءاللہ آپ کی بچیاں جو ہیں آپ کے ساتھ ہمیشہ کنیکٹ رہیں گی، اور آپ کے ساتھ اپنی اسکول کی جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہوں گی وہ بھی لازمی شیئر کریں گی، اور آپ کے ساتھ اپنی ساری باتیں لازمی شیئر کرنا پسند کریں گی۔ نمبر 2 پوائنٹ از سپورٹ یور ڈاٹرز، یعنی کہ اپنی بیٹیوں کو سپورٹ کریں، ان کی فرینڈ بنیں، ان کے ساتھ ان کی صرف ہر وقت مدر نہ بننے کی کوشش کریں۔ کوشش یہ کریں کہ آپ کی بیٹیوں کو جو چیز پسند ہے کبھی کبھار ان کے ساتھ بیٹھ کے، اگر ان کو ڈرائنگ پسند ہے ڈرائنگ کرنے بیٹھ جائیں، پینٹنگ پسند ہے وہ کرنے بیٹھ جائیں، اور اگر آپ لوگوں کو آپ کی بچیوں کو کوئی چیزیں نئی کرافٹنگ کرنے کا شوق ہے وہ بنانے ان کے ساتھ بیٹھ جائیں۔ یعنی کہ کسی نہ کسی طرح اپنی بچیوں کے ساتھ نا آپ لوگوں نے انڈلج رہنا ہے ان کی ایکٹیویٹیز میں، اور ان کے جتنے بھی شوق ہیں یا پھر کوئی بھی ایسی چیز جو کہ وہ کرنا پسند کرتی ہیں، ان کی ہر بات کو، ہر چیز کو آپ لوگوں نے دیکھنا ہے، اور اس کے اوپر آپ لوگوں نے ان کے ساتھ کافی زیادہ یعنی کہ کوآپریٹ کرنا ہے، ان کے ساتھ تعاون کرنا ہے۔ کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ کی بچیاں آپ سے دور نہ ہوں اور آپ کے ساتھ ہر بات وہ شیئر کر سکیں۔ اگر اسکول میں کسی نے کچھ کہا ہے یا کلاس میں کسی نے کوئی کچھ ہوا ہے، جو کچھ بھی ہیپننگ ہوئی ہے، وہ آپ کو آ کے بآسانی بتا سکیں، آپ کے ساتھ شیئر کر سکیں۔ یہ تبھی ہوگا جب آپ اپنی بیٹیوں کی فرینڈ ہوں گی اور اس کے ساتھ ہر بات شیئر کرنے کا اس کو یعنی کہ آپ نے حق دیا ہوگا اور اس کو اجازت دی ہوگی۔ نمبر 3 پوائنٹ از
لسن ٹو ہر کیئرفلی، یعنی کہ اگر آپ کی بیٹی آپ سے کوئی بات کرنا چاہ رہی ہے تو آپ نے اس کی بات کو ہمیشہ دھیان سے سننا ہے، توجہ سے سننا ہے۔ موبائل پکڑا ہوا ہے تو موبائل سائڈ پہ رکھ دیں، بچے کے ساتھ آئی کانٹیکٹ رکھیں، یعنی کہ آنکھوں میں آنکھیں دے ڈال ڈال کے آپ لوگوں نے بات چیت کرنی ہے، ان کی سے بات سننی ہے۔ اور اگر وہ آپ کو کافی زیادہ کوئی ایسی بات بتا رہی ہیں جس میں آپ کی انوالومنٹ ضروری ہے تو آپ نے اسکول میں جا کے بات چیت کرنی ہے، ادروائز آپ نے بچی کو کہنا ہے کہ آپ نے خود ہی اس بات کو سلجھانا ہے، اتنا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ اس طرح آپ کی بچیوں کو اپنے چھوٹے چھوٹے مسائل جو ہیں وہ حل کرنے بھی آئیں گے اور ان میں کانفیڈنس بھی آئے گا کہ ہم خود بھی کچھ کر سکتی ہیں اور ہمیں خود بھی کچھ کرنا ہے۔ تو اس طرح سے آپ کی بچیاں جو ہیں وہ کافی زیادہ آپ سے کنیکٹڈ بھی رہیں گی۔ نمبر 4 پوائنٹ از اپولوجائز یور ڈاٹر وین نیسیسری، یعنی کہ اگر آپ لوگوں سے کوئی مسٹیک ہو گئی یا ہم والدین یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سے تو کوئی غلطی ہو ہی نہیں سکتی، ہم تو پیرنٹس ہیں، ہم کیوں معافی مانگے، حالانکہ اپنے بچوں سے اگر آپ نے کوئی مسٹیک کوئی غلطی کر دی ہے تو آپ سوری کر لیں گے تو آپ کوئی چھوٹی نہیں ہو جائیں گی، وہ آپ کی اپنی اولاد ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کی طرف سے کوئی غلطی ہوئی ہے، کوئی مسٹیک ہوئی ہے تو آپ معافی مانگ لیں، کوئی بات نہیں، اس میں کوئی دس از ناٹ اے بگ ایشو۔ والدین اپنی بیٹیوں سے اپنے بچوں سے معافی اگر مانگیں گے اپنی غلطی کی تو بچوں کو یہ احساس ہوگا کہ اگر غلطی ہو جائے تو سوری بھی کرنا ہوتا ہے اور اگلا بندہ معاف بھی کر لیتا ہے اور اس کے دل میں جو ہے بالکل کوئی میل نہیں رہتا، بالکل صاف ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح سے شفافیت آتی ہے رشتوں میں، دلوں میں اور کافی زیادہ جذبات احساسات میں۔ تو یہ چیزیں آپ لوگوں نے ہمیشہ ذہن میں رکھنی ہے، اپنی بچیوں کے ساتھ کنیکٹ ہونے کے لیے یہ ساری چیزیں آپ نے کرنی ہیں۔ نمبر 5 پوائنٹ از لیٹ ہر ٹیچ یو، یعنی کہ اپنی بیٹیوں کو یہ حق دیں کہ وہ آپ کو ٹیچ کر سکتی ہیں۔ آج کل کی جو جنریشن ہے نا، نئی نئی چیزیں، نئے نئے آئیڈیاز ہیں ان کے پاس، وہ ہر چیز ہمیں سکھا سکتی ہیں۔ کافی دفعہ میرے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ میری کچھ ایسی پرابلمز ہوتی ہیں جس میں مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ میں کیا کروں، میری بیٹی الحمدللہ مجھے سجیسٹ کرتی ہے، مجھے مشورہ دیتی ہے کہ مما یہ ایسے کر لیں تو ایسے ٹھیک ہو جائے گا، یہ وہ کچھ بھی، یعنی کہ ہمیں جو چیز لگ رہی ہو نا امپاسبل ہے یا پھر ایسا نہیں ہو سکتا، تو ہماری نیو جنریشن جو ہے نا، ہماری بیٹیاں، ان کے ذہن میں کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں، جو ایسے آئیڈیاز ہوتے ہیں نا جو ہمارے ذہن میں بھی نہیں ہوتے، تو وہ ہمیں کچھ ایسی سیکھ دے جاتی ہیں، ایسا کچھ بتا جاتی ہیں کہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ آیا ہم ان کے پیرنٹس ہیں یا وہ ہماری۔ تو بچیاں ویسے بھی سمجھدار ہوتی ہیں ماشاءاللہ، تو آپ لوگوں نے کوشش یہ کرنی ہے کہ ان سے نئی نئی چیزیں سیکھیں، ان کو بتائیں کہ بیٹا آپ مجھے بھی سکھا سکتی ہیں، اگر آپ نے کوئی چیز نہیں آتی ہے آپ کو یا پھر کچھ نیا آپ نے اگر اسکول میں سیکھا ہے تو اگر آپ کو کوئی کسی مسئلے کا حل اگر آتا ہے تو آپ مجھے بھی بتا سکتی ہیں، تو اس طرح آپ کی بیٹیاں جو ہے وہ آپ کو بتا سکیں گی۔ نمبر 6 پوائنٹ از اسٹے کام ایون وین شی میکس مسٹیکس، یعنی کہ اگر آپ کی بچی سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو بھی آپ لوگوں نے پرسکون رہنا ہے، ٹھیک ہے، پرامن رہنا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ کی بچی سے کوئی مسٹیک ہو گئی ہے تو آپ نے اس کو مارنا پیٹنا، اس کے اوپر چیخنا چلانا شروع کر دینا ہے۔ مسٹیکس ہوتی رہتی ہیں، آپ لوگوں نے بچیوں کو صرف اتنا سمجھانا ہے کہ بیٹا اس دفعہ غلطی ہو گئی ہے آپ سے، نیکسٹ ٹائم نہیں ہونی چاہیے، میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ سے جو بھی مسٹیک ہوئی ہے آپ میرے ساتھ شیئر کرو، ٹھیک ہے۔ اس طرح اگر آپ کی بچیوں سے خدا نخواستہ کوئی مسٹیک ہو بھی جاتی ہے تو وہ آپ کے ساتھ جب شیئر کریں گی تو آپ لوگ ان کو معاف کریں گی اور ان کو آگے سے سمجھا کے رکھیں گی، تو انشاءاللہ بچیوں میں اتنا کانفیڈنس آئے گا کہ میری مدر نے مجھے معاف کر دیا ہے، لیکن انہوں نے ساتھ میں مجھے یہ بھی سمجھایا ہے کہ نیکسٹ ٹائم ایسی کوئی مسٹیک نہیں ہونی چاہیے، تو آئندہ میں نے دھیان بھی رکھنا ہے اور کبھی بھی ایسی کوئی مسٹیک نہیں ہونے دینی، کچھ ایسا نہیں ہونے دینا جس سے میری ماما ہرٹ ہوں یا میری رسپیکٹ میں کوئی فرق آئے یا میری وجہ سے میرے پیرنٹس جو ہیں ان کو کوئی ایسا یعنی کہ سامنا کرنا پڑے کسی بھی چیز کا، کوئی ایسے حالات کا کہ جو ناقابل برداشت ہوں۔ تو یہ ساری چیزیں جب آپ کر رہی ہوں گی نا تو انشاءاللہ آپ کی بیٹیاں جو ہیں آپ سے کبھی دور نہیں ہوں گی اور انشاءاللہ ہمیشہ آپ کے ساتھ کنیکٹڈ بھی رہیں گی۔ وہ مدرز جو کہ یہ مسٹیکس کر چکی ہیں، اپنی بچیوں کو اگنور کیا، بچیوں کے ساتھ ٹائم نہیں سپینڈ کیا، بچیوں کے ساتھ بیٹھ کے کوئی کبھی گفتگو نہیں کی، ان کے خیالات کا اظہار نہیں کبھی ان کو کرنے دیا یا پھر ان کو کبھی بولنے نہیں دیا، ان کے ساتھ کبھی اچھا آپ لوگوں نے بیٹھ کے کوئی کوالٹی ٹائم نہیں گزارا ہوا، تو یہ ساری ٹپس ان کے لیے ہیں جنہوں نے کبھی اپنی بچیوں کو اہمیت نہیں دی۔ ظاہری بات ہے یہ سارے پوائنٹس اگر آپ نے کبھی کیے نہیں جو میں نے ابھی آپ لوگوں کو بتائے ہیں تو اٹس مین کہ آپ لوگوں نے اپنی بچیوں کو کبھی وہ اہمیت نہیں دی، کبھی وہ امپورٹنس نہیں دی کہ وہ آپ ان کے ساتھ بیٹھیں یا وہ آپ کے ساتھ بیٹھ کے کوئی چیز کسی ٹاپک پہ بات چیت کریں یا پھر کوئی بھی اپنا مسئلہ یا پریشانی یا کوئی بھی ایسی چیز آپ کے ساتھ شیئر کریں جو کہ وہ ایز اے فرینڈ آپ کے ساتھ کرنا چاہ رہی ہیں۔
تو یہ تھے سارے آج کے پوائنٹس. آئی ہوپ آپ لوگوں کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی کہ آپ لوگوں نے اپنی بیٹیوں کے ساتھ ری یونین کیسے کرنا ہے، کس طرح سے ری کنیکٹ ہونا ہے، اور ان کے ساتھ آپ لوگوں نے کیسے اچھا کوالٹی ٹائم گزارنا ہے اور ان کی اچھی تربیت کرنی ہے. اگر ان میں سے کوئی بھی ایک نیا پوائنٹ آپ نے لرن کیا ہو تو مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی لازمی کر لیجئے گا اگر ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو، کیونکہ ویوز تو آ جاتے ہیں لیکن ویوز وہاں سے آئے ہوتے ہیں جو کہ جن لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہوتا. جنہوں نے سبسکرائب کیا ہوا ہے ان لوگوں میں سے بہت کم لوگ واچ کرتے ہیں میری ویڈیوز. تو کائنڈلی اگر آپ لوگوں نے سبسکرائب کر رکھا ہے تو میری ویڈیوز کو بھی دیکھا کریں. شکریہ، جزاک اللہ.